ایک سنسان اور پرانے گاؤں میں جہاں وقت جیسے تھم گیا ہو، وہاں ایک پرانی ویران حویلی تھی جس کے گرد درختوں کی شاخیں رات کو چیخنے لگتی اور ہوا میں عجیب سی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں کوئی رہتا نہیں بلکہ کوئی چھپا ہوا ہے، ایسا وجود جسے نہ مکمل روشنی پسند ہے نہ مکمل اندھیرا۔ وہ جن تھا جس کا نام زاہل تھا۔ زاہل صدیوں سے اس حویلی کا مکین تھا، مگر وہ عام جنوں جیسا نہیں تھا۔ وہ جن ضرور تھا، مگر اس کے اندر جذبات کی وہ چنگاری تھی جو وقت کے ساتھ سلگتی گئی۔ وہ محبت کرنا چاہتا تھا، ایک ایسی محبت جو صرف انسانی دل سمجھ سکے، مگر اس کی فطرت جنتی تھی اور انسان اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک خاندان آیا جو کچھ عرصہ کے لیے وہاں کی فضا میں سکون تلاش کرنے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی علیشا بھی تھی جو 20 سال کی ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ علیشا کو پرانے مقامات اور ان کی کہانیاں سننے کا شوق تھا۔ وہ اکثر ویران جگہوں کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ زاہل نے پہلی بار علیشا کو اس دن دیکھا جب وہ حویلی کے قریب آئی۔ اس کی چال میں معصومیت اور آنکھوں میں ایک دنیا چھپی تھی۔ زاہل نے صدیوں میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے، مگر علیشا کا چہرہ وہ کچھ اور تھا۔ ایک عجیب سا سکون، ایک کشش، جیسے زاہل کی صدیاں پرانی پیاس کو اب پانی مل گیا ہو۔ شروع میں زاہل صرف اسے دور سے دیکھتا رہا۔ وہ علیشا کے ہر دن کا انتظار کرنے لگا، جب وہ کتاب لے کر درخت کے نیچے بیٹھتی، جب چپکے سے حویلی کی کھڑکی سے جھانکتی، زاہل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے خود کو کبھی انسانوں کے قریب نہیں ہونے دیا، مگر اب اس کی روح بے قرار تھی۔ ایک رات علیشا خواب میں ایک سایہ دیکھتی ہے جو اس سے بات کرتا ہے، مگر نرم لہجے میں۔ وہ خوفزدہ نہیں ہوتی بلکہ اس خواب سے جڑی عجیب کشش محسوس کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ مسلسل ایسے خواب دیکھنے لگتی ہے، کبھی کوئی درخت کے پیچھے کھڑا ہے، کبھی کھڑکی کے باہر، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، تجسس ہوتا ہے۔ زاہل نے اپنے آپ کو خوابوں کے ذریعے علیشا کے قریب کرنا شروع کیا۔ وہ اسے پرانے وقتوں کی کہانیاں سناتا، اپنے دکھ، اپنی تنہائی، اپنی چاہت بیان کرتا۔ علیشا کو بھی اب احساس ہونے لگا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ آواز، وہ موجودگی، وہ اب اجنبی نہیں رہی تھی۔ ایک رات علیشا جاگی اور اس نے کھڑکی کے باہر ایک مکمل وجود دیکھا۔ وہ سایہ نہیں تھا، وہ ایک وجود تھا، زاہل۔ وہ آنکھوں سے خوفزدہ ہوئی، مگر زاہل کی آواز نے اسے پرسکون کر دیا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا علیشا، میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میری دنیا ہو گئی ہو۔ علیشا حیران تھی، یہ سب خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ ایک جن، مگر ایسا جن جس کی آنکھوں میں خلوص تھا۔ وہ حیرت زدہ مگر عجیب طور پر مطمئن تھی۔ وہ رات ایک نئی شروعات بن گئی۔ زاہل اور علیشا کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی، خوابوں سے نکل کر اصل میں درختوں کے نیچے خاموش راتوں میں۔ زاہل اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتا، جنات کے راز، ان کی طاقتیں، ان کا درد، اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت۔ علیشا کے دل میں بھی زاہل کے لیے نرم گوشہ بننے لگا، ایک ایسا تعلق جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا مگر دونوں کی روحوں کو باندھ چکا تھا۔ مگر ہر محبت کی قیمت ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ دو دنیاؤں کے درمیان ہو۔ جنوں کی دنیا میں انسانوں سے محبت کو کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ زاہل کے قبیلے نے اسے خبردار کیا کہ اگر وہ کسی انسان سے بندھن باندھنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے ختم کر دیں گے، مگر زاہل نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک رات اس نے علیشا سے کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں علیشا، مگر یہ آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں میری دنیا میں قدم رکھنا ہوگا اور میں تمہاری دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ علیشا نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی زاہل۔ نکاح کی رات زاہل نے اپنے قبیلے کی مخالفت کے باوجود علیشا سے روحانی نکاح کیا۔ علیشا کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایمان تھا، مگر جیسے ہی نکاح مکمل ہوا پورا گاؤں ایک عجیب نحوست میں ڈوب گیا۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، درخت جھکنے لگے اور فضا میں چیخوں کی گونج سنائی دی۔ زاہل کے قبیلے کے جنات حملہ آور ہو گئے۔ ان کے نزدیک زاہل نے ان کی حرمت توڑی تھی، مگر زاہل نے علیشا کو اپنے وجود سے بچا کر ایک خفیہ غار میں پہنچایا جہاں وقت رک جاتا تھا۔ وہ خود دشمنوں سے لڑنے نکلا۔ 3 دن اور 3 راتیں زاہل اور جنوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ علیشا غار میں بے خبر دعائیں کرتی رہی۔
आखिरकार जाहिल शदीद जख्मी होकर वापस आया। अलीशा ने इसे अपने बाजुओं में लिया। अगर तुम मर गए जाहिल तो मैं भी जिंदा ना रहूंगी। ओ जाहिल ने मुस्करा कर कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जिंदगी दी। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जा रहा हूं। और एक रोशनी के झमाके के साथ जाहिल और अलीशा गायब हो गए। कहते हैं इस दिन के बाद से वो पुरानी हवेली कभी खामोश नहीं रही। वहां हर रात कोई बांसुरी बजाता है और दूर से किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि जाहिल और अलीशा आज भी वहां हैं, एक साथ, एक ऐसी मोहब्बत में बंधे हुए जो किसी इंसान आजिन की समझ से बाहर है। उनकी मोहब्बत अंधेरे की रोशनी बन गई और वो कहानी जो कभी खौफ की थी अब मोहब्बत की बन गई। मगर याद रखो, अगर कभी तुम इस हवेली के करीब गए तो शायद जाहिल की आंखें तुम्हें देख रही हों, और अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो तुम पर उसकी रहमत होगी। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत खराब हुई तो फिर वही जिन जो मोहब्बत के लिए लड़ा था वो तुम्हारी रूह का दुश्मन बन जाएगा।